بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ہم اپنی ٹیم کو کیسے موٹیویٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بیٹے، سب سے پہلے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ خود موٹیویٹڈ نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی ٹیم کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک فطری عمل ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریل گاڑی میں بہت سارے ڈبے ہوتے ہیں اور ایک انجن ہوتا ہے. وہ ایک انجن بہت سارے ڈبوں کو کھینچ کے اپنے منزل کی طرف کیوں لے کے جاتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے اس انجن کے اندر آگ جلتی ہے اور اس آگ سے انرجی پیدا ہوتی ہے. تو یہ انجن اس انرجی کی بدولت بہت سارے ڈبوں کو کھینچ کے اپنے منزل کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیڈر کے اندر انرجی نہیں ہے، موٹیویشن اور انسپریشن نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنی ٹیم کو موٹیویٹ اور انسپائر نہیں کر سکتا. ایک لطیفہ مشہور ہے کہ درخت پہ دو چڑیا بیٹھے تھے، تو اوپر سے F-16 شر کر کے گزر گیا، تو دونوں چڑیا آپس میں ٹکرا کی نیچے گر گئے. ایک نے دوسرے سے پوچھا، آپا یہ کیا چیز ہے؟ تو دوسرے نے کہا، میری پیارے بہن یہ بھی چڑیا ہے لیکن اس کے دم میں آگ لگی ہے، اس لیے اتنی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے. تو میرے پیارے بیٹے، اگر آپ کے اندر بھی اپنی منزل اور ویژن کو پانے کے لیے لگن اور تڑپ موجود ہے تو خود بھی موٹیویٹڈ ہوں گے اور اپنے امپلائیز اور ٹیم کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کریں؟ میرے پیارے بیٹے، سب سے پہلے تو آپ اپنا لانگ ٹرم ویژن بنائیں اور اس ویژن کو حاصل کرنے کا مقصد بھی کلیئر الفاظ میں لکھ ڈالیں، اور پھر اس ویژن کو حاصل کرنے کی اسٹریٹجیز بھی بنائیں. فار ایگزامپل 50 سالہ ویژن اور اسٹریٹجی، اسی طرح 25 سالہ، 10 سالہ، 5 سالہ، 1 سالہ، اور پھر اس کو ماہانہ، ہفتہ وار اور ڈیلی اسمال ٹاسک میں ڈیوائیڈ کرے. تو آپ کی نظر تو 50 سالہ ویژن پہ ہونا چاہیے لیکن فوکس آج کے ٹاسک پہ ہونا چاہیے. تو روزانہ کی بنیاد پہ جب ڈیلی ٹو ڈوز اور ٹاسک آپ فلفل کریں گے تو آپ موٹیویٹڈ ہوں گے اور کبھی بھی ڈسہرٹ نہیں ہوں گے، اور ہر قدم پہ آپ کو آپ کی منزل ملے گی. وجہ یہ ہے کہ آپ کی منزل تو آج ہی کا ٹاسک پورا کرنا ہے. تو جس دن آپ اپنے ڈیلی ٹو ڈوز پورا کریں گے تو آپ مطمئن ہوں گے، اور رات کو جب سوئیں گے تو اس نیت سے سوئیں گے کہ کل پھر انشاءاللہ العظیم اسی طرح میں انسپریشن اور موٹیویشن کے ساتھ صبح کا آغاز کروں گا. اور اگر کسی دن کسی پرابلم کی وجہ سے آپ اپنے ٹاسک کو پورا نہ کر سکے لیکن آپ نے خوب محنت کی ہوگی تو تب بھی آپ موٹیویٹڈ ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اگرچہ وہ ٹاسک پورا نہیں ہوا. اور اسی وجہ سے تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، ختم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو این منزل ہے تکن سے چور ہو جانا. ہم اپنا ویژن اپنی ٹیم کو کیسے یاد کروائیں؟ میرے پیارے بیٹے، 3 طریقوں سے آپ اپنا ویژن اپنے ٹیم کو یاد کروا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا ویژن کلیئر الفاظ میں لکھ کر ہر اس جگہ پہ اپنے ادارے میں اویزاں کریں جہاں جہاں پہ آپ کی ٹیم ممبرز اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں. فار ایگزامپل جہاں ڈائننگ ہال ہے، فار ایگزامپل جہاں ڈریسنگ روم ہے، فار ایگزامپل جہاں وہ ادارے سے نکلتے ہیں، جہاں وہ انٹر ہوتے ہیں. تو ہر اس جگہ پہ اویزاں کرے جہاں پہ امپلائیز میکسیمم اس کو دیکھ سکے. تو یہ پہلا طریقہ ہے. اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے ادارے کی سیکیورٹی گارڈ سے لے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تک سب کو آپ کے ادارے کا ویژن زبانی یاد بھی ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ان کو شیئر بھی کرنا چاہیے. تو اس کے ذریعے نہ صرف آپ کا ویژن دوسرے لوگوں میں پھیل جائے گا بلکہ آپ کی ٹیم اور امپلائیز کو بھی یاد ہو جائے گا. اور تیسرا سٹیپ یہ ہے، جب آپ کی ٹیم ممبر صبح ادارے میں آ جاتے ہیں تو سب ایک حال میں جمع ہو روزانہ کی بنیاد پہ اور وہ اپنا ویژن اور کلیئر پرپز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا کرے. اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس کو ایک پرچی پہ لکھنا چاہیے اور ٹیم لیڈر سے پوچھنا چاہیے کہ میرے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے ویژن کے حوالے سے،
جب تک اس ٹیم ممبر کا وہ کوسچن سیٹسفائیڈ نہ ہوا تب تک آپ اس امپلائی کو اور اس ٹیم ممبر کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے. تو میرے پیارے بیٹے یہ 3 طریقے ہو گئے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا ویژن اور پرپس کلیئر الفاظ میں لکھ ڈالو اور اس کو اس جگہ پہ اویزاں کرو جہاں سے میکسیمم امپلائیز اس کو دیکھ سکے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے تمام امپلائیز یہ ویژن دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا ویژن اور پرپس کا ریویژن کر لیا کریں. اور کسی کے ذہن میں سوال ہے تو اس کو سوال کو جواب ملنا چاہیے. تو تب جا کے آپ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ادارے میں صبح کام کی شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ ادارے میں صبح کے وقت کام کی شروعات سے پہلے اپنی ٹیم سے ان کی گھریلو حال احوال کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, آپ کی صحت کیسے ہے, بچے کیسے ہے, گھر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ گھر میں کسی امپلائیز کا, کسی ٹیم ممبر کا کوئی پرابلم ہے تو اس پہ آفس کا بوجھ کم کرنا چاہیے اور وہ کام کسی اور کے حوالے کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ ریلیکس ہو جائے, آفس کا ٹینشن نہ لے, آپ اپنے گھر کے پرابلم پہ فوکس کریں. اور اگر آپ کی ہماری کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو بھی ہم تیار ہیں. تو اسی طرح وہ امپلائیز موٹیویٹڈ بھی ہوگا اور وہ اس ادارے کو اون بھی کرے گا. اور اگر ہم اس طرح نہیں کرتے بلکہ صبح صبح کے وقت ہم امپلائیز سے پوچھ رہے ہیں کہ فلاں اسائنمنٹ کا کیا ہوا, فلاں ای میل کا کیا ہوا, وہ جو میں نے کام آپ کو دیا تھا اس کا کیا ہوا, تو وہ یہ سوچے گا کہ میرے اوپر تو گھر کا ٹینشن ہے, گھر میں بیماری ہے یا رینٹ ڈیو ہے یا کوئی اور بھی مسئلہ ہے, اور صبح صبح میرے لیڈر نے, میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے کام کے بارے میں پوچھا, تو وہ کبھی بھی آپ کے ادارے کو اون نہیں کرے گا اور آپ کو ایز اے لیڈر کنسیڈر نہیں کرے گا, بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس کو تو ہر وقت اپنے کام کی پڑی ہوئی ہے اور میرے صحت کا اور میرے گھر کا کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ ان سے ان کے گھریلو حال احوال کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ سے انسپائر ہوں گے اور آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ گھریلو حال احوال کے بارے میں نہیں پوچھتے, صرف کام کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو کبھی بھی آپ ان کو انسپائر اور موٹیویٹ نہیں کر سکتے. لیڈر کو ٹیم ممبر کی اچھی کارکردگی پر کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارے بیٹے, اگر آپ کا کوئی ٹیم ممبر اچھی کارکردگی دکھائے تو سب کے سامنے اس کو اپریشیٹ کرو اور اس کو داد دے دو کہ شاباش بیٹا, ماشاءاللہ آپ نے زبردست کام کیا ہے. تو اس سے اس کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور وہ نئی انیشیٹو لینے کے لیے ہر وقت تیار ہوگا کہ میرا لیڈر مجھے اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور مجھے داد بھی دیتا ہے. اگر کوئی ٹیم ممبر غلطی کرے یا کام میں سستی کرے تو لیڈر کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارے بیٹے, اگر آپ کا کوئی ٹیم ممبر غلطی کرے تو آپ یوں سمجھتے کہ انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, آپ بھی انسان ہیں, آپ سے بھی کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلطی پر ہم اپنی ٹیم ممبر کو سب کے سامنے بے عزت کریں, بلکہ جب آپ کے ٹیم ممبر سے غلطی ہو جائے تو تنہائی میں 1 to 1 ان کے ساتھ میٹنگ کرے, اس کو ایک کپ چائے پلائے, دودھ پلائے, کوئی فروٹ شوٹ کھلائے اور اس کے بعد اس کو اچھے انداز میں محبت بھرے لفظوں میں اس کو سمجھائیے کہ دیکھو میرے پیارے, یہ تو ادارہ ہے, ہمارا تو اتنا بڑا ویژن ہے, اتنا بڑا مقصد ہے اور اس کے لیے تو میں نے بھی محنت کرنی ہے اور آپ نے بھی محنت کرنی ہے. غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں گے لیکن میرے پیارے بیٹے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے غلطی کو ریکٹیفائی کرے اور محنت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ویژن کو اچیو کریں گے. تو اسی طرح آپ کے امپلائیز غلطی کریں گے اور اس کو ریکٹیفائی کریں گے اور کبھی بھی آپ سے بدظن نہیں ہوں گے, بلکہ ہر دفعہ غلطی کرنے سے اور آپ کے محبت بھرے رویے سے ان کو ایک نیا جذبہ ملے گا کام کرنے کا اور موٹیویشن کا. اپنے ٹیم ممبرز میں باہمی محبت کیسے پیدا کریں؟ میرے پیارے بیٹے, آپ اپنے ادارے کے چند کور ویلیوز بنوائیں اور ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ سب لوگ ایک دوسرے کو سلام کر لیا کریں. ہم تو کبھی کبھی جو بڑی ایگزیکٹیوز اور آفیسر ہوتے ہیں ان کو تو گلے لگا لیتے ہیں, اور اگر سیکیورٹی گارڈ یا آفس بوائے ہے تو ان سے صرف دعا سلام کر لیتے ہیں. نہیں میرے پیارے بیٹے, ان سے بھی گلے ملو اور بڑے بڑے آفیسر سے بھی گلے ملو, تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیم ممبرز کا ایک لسٹ بنوائے اور سالانہ طور پر ہر ایک ٹیم ممبر کو ایک گفٹ دیا کرے. کبھی کبھی تو ہم بڑے بڑے آفیسر اور ایگزیکٹیوز کو
تو گفٹ دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو آفس بوائے ہے، ہمارا جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، ہمارے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، ان کو گفٹ نہیں دیتے۔ جب آپ ان کو گفٹ نہیں دیتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے تمام ٹیم ممبرز کے درمیان میں محبت کی فضا ہوگی؟ ٹیم ممبرز کی فیملیز کی تعلقات کو کیسے بہتر بنائیں؟ دیکھو میرے پیارے بیٹے، اگر آپ کا لانگ ٹرم ویژن ہے اور ایک کلیئر مقصد ہے تو آپ کو یہ ضرور چاہیے کہ آپ کے ٹیم ممبرز کے فیملیز کے باہمی تعلقات بہت بہتر ہو، اور اس کے لیے آپ کو سال میں 2 دفعہ یا کم از کم 1 دفعہ فیملی فنکشن کرنا چاہیے، لیکن پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ کی فیملیز جب آپس میں سالانہ 2 دفعہ فنکشنز میں ملیں گے، ایک دوسرے سے گپ شپ لگائیں گے، اور اسی طرح اس کے علاوہ شادی بیاہ میں شریک ہوں گے، تو آپ لوگوں کے فیملیز کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کی ٹیم ممبرز کی فیملیز آپ سے خوش ہے تو وہ اپنے باپ، انکل اور بھائی کو کہیں گے کہ دیکھو یہ ایک ویژنری آدمی ہے اور اس کے ویژن میں آپ زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالو، کیونکہ وہ آپ کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ہمارا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کا ویژن انشاءاللہ العظیم سکسیسفل ہوگا اور آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ٹیم لیڈر کب ٹیم ممبرز کے لیے ہر دل عزیز بن جاتا ہے؟ دیکھو میرے پیارے بیٹے، جو بھی ٹیم لیڈر اپنے ٹیم ممبرز کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اپنے ٹیم ممبرز کے لیے ہر دل عزیز نہیں بن سکتا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے ایک طرح کے سوچتے ہیں اور اپنے ٹیم ممبرز کے لیے دوسری طرح، تو وہ ہمارے امپلائیز تو ہوں گے لیکن ہمارے ٹیم کا حصہ نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی وہ لیڈر اس ٹیم ممبرز کے لیے ہر دل عزیز نہیں بن سکتا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ بھی عبداللہ عابد کے ساتھ ڈیلی ایپیسوڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو، یوزفل اینڈ پروڈکٹیو ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر لکھیں بی پروڈکٹیو۔